والإسلام ديني ومحمدا رسول الله یہ تین باتیں دین اسلام کے متعلق نازل ہوئیں، اور ایسا ہی ہوا، دین کامل ہوا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے پہلے۔ جب دین کامل ہو گیا، کامل ہونے کے بعد اب سب سے اہم مرحلہ کیا ہے کہ اس پر عمل کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ حفاظت دین دو باتوں میں چھپی ہوئی ہے، ایک تو یہ کہ اس پر عمل کرنا، دوسرا یہ کہ اس کو دوسروں تک پہنچانا۔ جب ان دو باتوں پر عمل ہوگا تو حفاظت دین خود بخود ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ میرے دوستو عزیزو، کہ دین کی حفاظت ہو جائے، دین جس طریقے سے ہے اس طریقے سے باقی رہے، قیامت تک دین لوگوں تک اسی طریقے سے پہنچے جس طریقے سے پہنچنا چاہیے۔ اس کے لیے دوستو اور عزیزو، مختلف ادوار میں مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے قربانیاں دی ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ جو چیز جتنی اہم ہوا کرتی ہے اس کی اتنی زیادہ حفاظت ہوا کرتی ہے۔ اس اہمیت کی پیش نظر اور اس ضرورت کے پیش نظر کہ ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی دین میں ہے، دین باقی رہے گا تو آخرت کی تیاری ہوگی، اور اگر دین باقی نہیں ہوگا تو آخرت کی تیاری نہیں ہو سکتی۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر دور میں قربانی دینے والے قربانیاں دیتے رہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد ایک بہت ہی اہم مرحلہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے اس طرح آیا کہ بہت سارے لوگ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد دین اسلام سے پھر گئے۔ بڑی تفصیلی گفتگو ہے اس میں آپ کو مختصراً عرض کروں تو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہو گیا کہ لوگ دین اسلام سے پھر گئے، دین اسلام کو ماننے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العزت نے ثابت قدم رکھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے فیصلے کیے، علماء فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ فیصلے نہ کرتے تو دین اپنی شکل میں باقی نہیں رہتا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ دین میں کوئی کمی آئے اور ابو بکر زندہ رہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کی قربانیاں جن کی مثال نہیں ملتی بعد میں آنے والوں میں، وجہ کیا ہے کہ صحابہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت اختیار کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت سے مشرف ہوئے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ زندگی گزاری اور دین کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات دیکھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرہ انور کی زیارت سے مشرف ہوئے، تو ان کے لیے قربانیاں دینا ان کی تو زندگی کا مقصد ہی یہی تھا کہ بس ہماری جان ہے تو بس اسی لیے ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا مرنا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے، میری عبادت قولی ہو یا فعلی صرف اللہ کے لیے ہے۔ یہ مزاج اور یہ طبیعت تھی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی کہ پہلی فرصت میں اللہ کے لیے جان دینا، اس کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں، ایسا مزاج بن گیا تھا۔ پھر یہی میرے دوستو عزیزو مزاج اور طبیعت منتقل ہوئی بعد میں آنے والے لوگوں میں، اگرچہ اس نہج پر نہیں تھی لیکن بہرحال تھی، اور لوگوں نے قربانیاں دیں، کس لیے؟ تاکہ دین محفوظ ہو جائے، اور قربانیاں بھی مختلف انداز سے، مختلف پہلوؤں کو مد نظر رکھتے ہوئے، کہیں خواہشات کی قربانی دے دی،
کہیں جسم کی قربانی دی، کہیں مال کی قربانی دی گئی۔ حضرت امام بخاری علیہ رحمتہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے صحیح احادیث کو جمع کرنے کے لیے کہ امت تک صحیح احادیث پہنچ جائیں، کیونکہ اس زمانے میں احادیث میں کچھ خلط ملط بھی ہو رہا تھا اور لوگ اپنی طرف سے بھی باتیں بنایا کرتے تھے، تو آپ کو اس بات کی فکر ہوئی کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھ سے تھوڑی سی سستی ہو جائے جس کی وجہ سے کوئی حدیث مجھ سے غلط آگے نقل ہو جائے، امت تک غلط حدیث پہنچ جائے۔ اس کے لیے آپ بہت زیادہ فکر مند ہو گئے، اور اتنے فکر مند ہوئے اب یہ ایک بہت بڑا کام تھا کہ آپ ہر حدیث کو صحیح جمع کریں، اس میں تھوڑی سی بھی کوئی شک کی گنجائش نہ ہو۔ ایک بہت بڑا کام تھا، اس کے لیے بڑی قربانی کی ضرورت تھی۔ تو آپ نے اس کی قربانی اس انداز سے تھی کہ آپ نے پوری زندگی شادی نہیں کی اور خوراک کی بھی قربانی دی۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ کا پیشاب ٹیسٹ کرایا گیا تو ٹیسٹ کرانے کے بعد پتہ چلا کہ آپ 40 سال تک روکھی روٹی کھا کر گزارا کرتے رہے، صرف روٹی، چاہے وہ تازہ ہو، چاہے وہ باسی ہو، چاہے وہ سوکھی ہوئی ہو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال ایسے گزارے۔ میں نے کہہ دیا اور آپ نے سن لیا، لیکن جس نے 40 سال ایسے گزارے ہوں گے، جس نے یہ وقت گزارا ہوگا، اس سے پوچھا جائے کہ اس نے یہ وقت کیسے گزارا۔ لیکن بہرحال انہوں نے یہ وقت گزارا تو بظاہر یہ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم ظاہری نظام کو دیکھتے ہیں، ظاہری طاقتوں کو دیکھتے ہیں، ہم اللہ کی طاقت کی طرف نہیں دیکھتے، اللہ کی مدد کو نہیں سمجھتے کہ جب انسان اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے، تقویت حاصل ہوتی ہے، انسان کے لیے خواہشات کی قربانی دینا آسان ہو جاتا ہے۔ ایسے میرے دوستو عزیزو، ایک مرحلہ قرآن شریف کا ہے کہ قرآن شریف جو آج ہمارے پاس موجود ہے، بالکل اسی طریقے سے جس طریقے سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں نازل ہوا، اس میں بھی تبدیلیوں کی کوشش کی گئی۔ الفاظوں کی ذمہ داری اللہ نے خود لی کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ اس قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ الفاظوں کی ذمہ داری اللہ نے لے لی، اور اللہ نے جب ذمہ داری لی تو اس کا کام اللہ رب العزت نے اپنے بندوں سے لیا۔ حجاج کا نام میرے دوستو عزیزو آپ نے سنا ہوگا، اپنے وقت کا ظالم حکمران گزرا ہے، ظالم اور جابر۔ اتنا ظالم اور جابر تھا کہ اس نے 1 لاکھ سے اوپر مسلمانوں کو شہید کروایا۔ 1 لاکھ سے اوپر کی تعداد ہے جو اس کے حکم پر شہید کیے گئے، قتل کیے گئے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کتنا ظالم ہوگا۔ اور ایک طرف جب اس کے سامنے قرآن کا مسئلہ آیا، کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ قرآن پاک میں 16ویں پارے میں جو آیت ہے، 16ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے، یہ تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 16ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے کہ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا سفر ہوا ایک ساتھ، تو آپ دونوں کا ایک بستی میں جانا ہوا۔ یہ علمی سفر تھا ایک خاص مقصد کے تحت، تو آپ دونوں کا ایک بستی میں جانا ہوا۔ کھانے کا وقت تھا تو ہونا یہ چاہیے تھا، کیونکہ اس وقت اصول اور ضابطہ بھی یہی تھا کہ جب کوئی مہمان یا مسافر آتا بستی میں تو اسے کھانا کھلایا جاتا تھا۔
اب یہ دو حضرات پہنچے اور اپنے وقت کے نبی ہیں، بزرگ ہستیاں ہیں، عام مسافر بھی نہیں ہیں، عام مہمان بھی نہیں ہیں، کتنی بڑی ہستیاں ہیں، دونوں اپنے وقت کے نبی ہیں، حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو بستی والوں نے ضیافت کا کوئی اہتمام نہیں کیا، حتیٰ کہ مانگنے پر بھی کھانا نہیں کھلایا۔ نوبت یہاں تک آئی، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، انہوں نے ضیافت کرنے سے انکار کر دیا بستی والوں نے۔ اسی بستی کے لوگ حجاج کے زمانے میں حجاج کے پاس آئے اور حجاج سے یہ عرض کی کہ ہم آپ کے پاس اس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ قرآن پاک میں 16ویں پارے میں جو آیت ہے فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور یہ قیامت تک پڑھی جائے گی، اب تک پڑھی جا رہی ہے، قیامت تک یہ آیت پڑھی جائے گی، قرآن پاک ہے اور قرآن قیامت تک کے لیے ہے، تو یہ جب یہ آیت پڑھی جائے گی تو اس میں ہماری بستی کی برائی بیان ہوگی، عیب بیان ہوگا، جو ہماری بستی کے شان کے مناسب نہیں ہیں۔ لہذا آپ سے ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ آپ فَأَبَوْا کے نیچے جو نقطہ ہے، با کا نقطہ، اس کو نیچے سے ہٹا کر اس کو اوپر لگا دیں اور ایک نقطہ اور اس کے ساتھ لگا دیں، تو پھر اس کا مفہوم یہ ہو جائے گا کہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، کہ بستی والے خود آئے ان کی ضیافت کرنے کے لیے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بستی والوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا تھا۔ اب اس کا مفہوم یہ بنے گا کہ فَأَتَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، بستی والے خود چل کر آئے ان کے پاس ان کی ضیافت کرنے کے لیے۔ جب لوگ اس طریقے سے پڑھیں گے تو اس میں ہماری شان بیان ہوگی، ہمارا عیب چھپ جائے گا، ہماری بدنامی ختم ہو جائے گی، ورنہ یہ تو قیامت تک یوں ہی پڑھا جائے گا تو اس میں تو یہ تو ہماری بدنامی کا باعث ہے۔ بعض والوں کو یہ فکر ہوئی تو حجاج نے کہا، بہت غصہ ہوا، بہت غصہ ہوا۔ اب اس کے غصے کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ حجاج نے انہیں یہ جواب دیا کہ اگر تم میرے مہمان نہ ہوتے تو میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ تمہاری بچت کی وجہ اور بچت کا سبب جو ہے بس اتنی بات ہے کہ تم میرے مہمان ہو، اس وجہ سے تمہاری بچت ہو گئی، ورنہ میں تم سب کو قتل کر دیتا۔ بظاہر یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ نیچے سے نقطہ ہٹا دیا جاتا ہے، مشکل کام نہیں تھا، آسان کام تھا کہ نیچے سے نقطہ ہٹا دیا جاتا اور اوپر لگا دیا جاتا، کیا فرق پڑتا؟ بظاہر کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فَأَبَوْا سے فَأَتَوْا بن جاتا، ایک ہی نقطے کا تو مسئلہ تھا۔ یہاں تو ہم کتنے بڑے بڑے غلط کام کر دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی تحریریں مٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، کتنی بڑی بڑی باتیں مٹا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں، صرف ایک نقطہ اگر اس کو آگے پیچھے کرتے کیا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن حجاج کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ یہ نقطہ قرآن کا ہے، تمہاری باتوں کا نہیں ہے، یہ اردو زبان کا نقطہ نہیں ہے، یہ فارسی زبان کا نقطہ نہیں ہے، یہ قرآن کا نقطہ ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی اور اس پر اس کا اثر ہوا، اور ایسا اثر ہوا اس نے دو ٹوک جواب دیا کہ صرف تمہاری بچت اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ تم میرے مہمان ہو، ورنہ تم سب قتل کر دیے جاتے۔ اور وہ ایسا ہی تھا، قتل کرنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ قتل کرنا مسئلہ تھا اور نہ ہی تو قتل کروانا اس کے لیے کوئی مسئلہ تھا۔ ایک دفعہ حجاج کا بیت اللہ میں جانا ہوا، حالانکہ اپنے وقت کا کتنا بڑا ظالم بادشاہ، ظلم ہے، لیکن ظالم آدمی کبھی نیک کام بھی کر لیتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی اگر ظالم ہے تو وہ نیک کام نہیں کرے گا، ایک آدمی اگر چور ہے تو اس سے نیکی نہیں ہو سکتی ہے۔ بیت اللہ میں جانا ہوا تو بیت اللہ کے سامنے ایک شخص کھڑا ہوا، اللہ رب العزت سے یہ فریاد کر رہا کہ یا اللہ میری آنکھیں مجھے لوٹا دے، نابینا تھا۔ حجاج نے پوچھا بھائی تم کون ہو؟ کہ لگے میں فلاں ہوں۔ کہاں سے آئے ہو؟ فلاں علاقے سے آیا ہوں۔ کیوں آئے ہو؟ اللہ سے اپنی آنکھیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ کتنے دن ہو گئے؟ تو اس نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا۔ حجاج نے کہا 1 ہفتہ ہو گیا اور تو نے اب تک اللہ سے اپنی آنکھیں نہیں لی؟
اگر صبح تک تو نے اللہ سے اپنی آنکھیں نہیں لیں تو میں تجھے قتل کروا دوں گا۔ اس نے دل میں سوچا کہ شاید کوئی عام آدمی ہوگا، اسے نہیں پتہ تھا کہ یہ حجاج ہے، اس نے اس کی بات کا کوئی اثر نہیں لیا۔ پھر یہ کہنے کے بعد حجاج نے جب یہ کہا کہ میں حجاج ہوں، جب اس نے یہ سنا تو اب اس کے جسم میں کپ کپی طاری ہو گئی، اور پھر وہیں کھڑے ہو کر اب اسے یقین ہو گیا کہ واقعی میں میرے ساتھ ایسا ہو جائے گا۔ اب اس نے ایسے دل سے اللہ سے مانگنا شروع کیا، تڑپنا شروع کیا، گڑ گڑانا شروع کیا، اللہ کی شان کہ اس نے صبح سے پہلے اپنی آنکھیں اللہ سے لے لی۔ اللہ رب العزت نے اس کی آنکھیں لوٹا دیں۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ کہاں تو اتنے بڑے بڑے اس کے ظلم، اور کہاں اس کی یہ نیکی، کہاں اس کا یہ مزاج اور طبیعت کہ قرآن کا ایک نقطہ آگے پیچھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاجر، اللہ رب العزت اس دین کی مدد فاجر آدمی کے ذریعے سے بھی کر لیتے ہیں، حدیث کا مفہوم ہے۔ اب ضروری نہیں ہے میرے دوستو عزیزو کہ دیندار ہی دین کی مدد کرے گا، دیندار ہی اللہ کے دین کو پھیلائے گا۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بے دین سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد لے لیتے ہیں، گناہ گاروں سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی مدد لے لیتے ہیں، کیونکہ ہم اس دور میں ہیں، ہمارے لیے اس وقت میں مثالیں سمجھنا آسان ہے، کیونکہ ہم اپنے کانوں سے سن بھی رہے ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں۔ تو اگر ہم تھوڑا دائیں بائیں نظر دوڑائیں اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں، اپنے ملک میں، پڑوسی ممالک میں میرے دوستو عزیزو، تو اس طرح کی مثالیں ہمیں ملیں گی، اس طرح کی مثالیں نظر آئیں گی۔ اور اس طرح کی مثالوں سے مقصود کیا ہوتا ہے میرے دوستو عزیزو؟ اصل بات تو یہ ہے کہ حدیث میں آ گیا بس بات ختم ہو گئی، لیکن پھر بھی تھوڑا سا اگر ہم عقل سے سوچیں تو اس کا مفہوم کیا نکلتا ہے؟ اس کا مفہوم یہی نکلتا ہے میرے دوستو عزیزو کہ اللہ رب العزت اس طرح کے لوگوں سے کام لے کر یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو میں تمہارا محتاج نہیں ہوں، نمازیوں کا محتاج نہیں ہوں، دینداروں کا محتاج نہیں ہوں، کہ جب میں مدد لینے کر آتا ہوں تو میں کسی سے بھی مدد لے لیتا ہوں۔ مدد لینے پر آیا تو ابابیل سے مدد لے لی میرے دوستو عزیزو، اس کا جب دل کرتا ہے، جیسا دل کرتا ہے وہ ویسا کر لیتا ہے، اللہ وہ ذات ہے تو اس کی شان ہے۔ تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے میرے دوستو عزیزو کہ اللہ رب العزت جب مدد دینے پر آتا ہے تو پھر وہ اس بات کی تمییز کو ختم کر دیتا ہے کہ سامنے والا دیندار ہے یا نہیں۔ اس میں ہمارے لیے سبق ہے میرے دوستو عزیزو کہ دین ہماری ضرورت ہے، ہمارا مقصد ہے، سب کچھ ہمارا دین ہی ہے۔ ہمیں جو کچھ سمجھایا دین نہیں سمجھایا، جو کچھ بتایا دین نہیں بتایا، انسانیت کے بارے میں بھی دین ہی نے بتایا، ماں باپ کے بارے میں دین ہی نے بتایا، رشتہ داروں کے بارے میں دین ہی نے بتایا، اللہ کے بارے میں ہمیں دین ہی کے ذریعے سے پتہ چلا، اللہ کے رسول کے بارے میں ہمیں دین ہی سے پتہ چلا، پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں دین ہی کے ذریعے سے پتہ چلا میرے دوستو۔ اب ہم دین کے ساتھ اپنا رویہ دیکھ لیں کہ ہمارا رویہ دین کے ساتھ کیا ہے۔ یقیناً جواب مثبت میں نہیں آئے گا، منفی جواب آئے گا، اور مسلمان کا اس حال میں زندگی گزارنا کہ دین کے ساتھ بے رخی ہو، یہ مسلمان کے لیے بہت ہی بڑی نقصان کی بات ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔